مجھ پر موت کے بعد کیا بیتی ایک پر اثر کہانی۔ میں ریاض جانے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے میں ایئرپورٹ لیٹ پہنچا۔ جلدی سے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا مجھے ریاض جانا ہے۔ اس نے کہا ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے۔ میں نے کہا پلیز مجھے ضرور آج شام ریاض پہنچنا ہے۔ اس نے کہا زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت آپ کو کوئی بھی جانے نہیں دے گا۔ میں نے کہا اللہ تمہارا حساب کر دے۔ اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے۔ بہرحال میں ایئرپورٹ پہنچا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلا، حیران تھا کہ کیا کروں، ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں۔ بہرحال ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا ریاض کے لیے کتنا لوگے؟ اس نے کہا 500 ریال۔ بہرحال 450 ریال میں بڑی مشکل سے راضی کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیٹھتے ہی میں نے اسے کہا کہ گاڑی تیز چلانی ہے۔ اس نے کہا فکر مت کرو۔ واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ راستے میں اسے کچھ باتیں ہوئیں۔ اس نے میری جاب اور خاندان کے متعلق کچھ سوالات کیے اور کچھ سوال میں نے اس سے پوچھ لیے۔ اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ ان سے بات کر لوں۔ میں نے موبائل نکالا اور والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا بیٹے کہاں ہو؟ میں نے جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی۔ ماں نے دعا دی، بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچا دے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا۔ میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اسے ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھے، بالخصوص چھوٹی بیٹی کا۔ اس نے کہا جب سے تم گئے ہو مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ میں نے کہا میری بات کراؤ۔ بچی نے کہا بابا آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ کوئی چیز چاہیے؟ وہ بولی ہاں میرے لیے چاکلیٹ لے آؤ۔ میں ہنسا اور کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ پوچھا کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو، تم کیوں خود کو اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت کی ہے، تم سگریٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس نے کہا آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی سے زوردار دھماکہ کی آواز آئی اور پتہ لگا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور ڈرائیور سے کہا سپیڈ کم کر دو اور گاڑی کو قابو کرو۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا، جبکہ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے ہلاؤ نہیں، سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور سانس لینے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے۔ اس وقت مجھے گزری زندگی پر جو ندامت ہوئی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کہانی کے آخر میں بتاؤں گی کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہاں پر ہر بھائی بہن تصور کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے
میرے اپنے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ عنقریب ہم سب کو اس سے ملتے جلتے حالات سے پیش آنا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، میرے آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ اتنے میں مجھے ایک سفید ریش آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے کہا، بیٹے، یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا نصیحت ہے؟ اس نے کہا، عیسائیت کی ترغیب، خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں اپنے گھر والوں کو لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا۔ جلدی سے بولو، ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا یہ شیطان ہے۔ مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنا بھی اذیت سے دوچار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان تھا۔ میں نے اسے کہا، جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا۔ اس کے رنگ زرد پڑ گیا۔ بولا، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مر جاؤ، ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا۔ میں نے کہا، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں ہی مروں گا۔ اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈرایا ہو۔ اچانک میں عجیب قسم کے چہروں والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے۔ وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا، السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل آ۔ یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، اللہ کے فرشتے، میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے مابین ہوں۔ ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا، وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے افق کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہم بادلوں کو چیرتے چلے گئے جیسے کہ میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گیند کی طرح نظر آ رہی ہے۔ میں نے ان 2 فرشتوں سے پوچھا، کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ انہوں نے کہا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، ہمیں صرف تمہاری روح لینے کی ذمہ داری سونپی گئی اور ہم صرف مسلمانوں پر مامور ہیں۔ ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو کہیں نہیں سونگھی تھی۔ فرشتوں سے پوچھا کہ کون ہے؟ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو میں کہتا کہ یہ ان کی روح ہوگی۔ انہوں نے کہا، یہ ایک فلسطینی کی روح ہے جیسے یہودیوں نے تھوڑی دیر پہلے قتل کیا جبکہ وہ اپنے دین اور وطن کی مدافعت کر رہا تھا۔ اس کا نام ابو العبد ہے۔ میں نے کہا، کاش میں شہید ہو کر مرتا۔ اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے اور ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بتوں اور گائے کو پوجنے والا ایک ہندو ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ میں نے شکر کیا کہ شکر ہے میں کم از کم مسلمان مرا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑھا ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، شکر کرو مسلمان مرے ہو، لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مراحل ہیں۔ اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزر گئے اور ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟
میرے ساتھ والے 2 فرشتوں نے جواب دیا، یہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے حادثے کا شکار ہو گیا اور اللہ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کیونکہ یہ ایک اچھے لوگ ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب پھینکتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو اللہ کی عظیم مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا، ان سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کون ہیں؟ وہ بولے، جبرائیل علیہ السلام اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کیا کرتے۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت ایک خوف اور کرب کے عالم میں تھا کہ نامعلوم آگے کیا ہوگا۔ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے۔ 2 فرشتوں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ دوسرے فرشتے نے جواباً کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہوں نے کہا، رحمت کے فرشتے، اہلاً و سہلاً، ضرور یہ مسلمان ہی ہوگا۔ میرے ساتھ والے فرشتے نے کہا، ہاں یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا، تم اندر آ سکتے ہو، کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ہم اندر آگے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھیں، پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور بالآخر 7ویں آسمان پر جا پہنچے۔ یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آیا، جیسے ایک بہت بڑا سمندر۔ فرشتے کہہ رہے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذوالجلال والاکرام۔ مجھ پر ایک بہت بڑی ہیبت طاری ہوئی، سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ میرے اس بندے کا عمل نام العلین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کی واپسی ہوگی، اور ایک بار پھر اسی زمین سے انہیں اٹھاؤں گا۔ شدید رعب، ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں نے کہا، پروردگار تو پاک ہے، لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ فرشتے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا، کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، اپنے جسم کو عنقریب تم دیکھ لو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہیں گی، لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا، اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ اب قبر میں تمہارے پاس 2 فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا، قیامت کے دن، اور اس کے ساتھ ان پر ہیبت طاری ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا، جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا، کیا اس کے بعد بھی میری جنت جانے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہاری جنت جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تمہیں جو عزت و اکرام ملا وہ اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو، لیکن تمہیں اعمال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور کہا کہ زور زور سے روؤں۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے نیک گمان کرو، کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھیں اور میرے ارد گرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے۔
اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی تھی، اور جب میرے والد دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی تھی۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنچایا گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، افسوس میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا، کاش میں شہید مرتا۔ افسوس میں ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا، کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ افسوس، ہائے افسوس۔ اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا اور میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا، لیکن نہ تو ان کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں۔ ایک عجیب سی صورتحال سے دوچار تھا۔ مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے ابا سے کہوں، ابا جان پلیز رونا بند کر دیں، بلکہ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے رشتہ داروں میں اس وقت جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے راحت مل جاتی تھی۔ مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں اتارا گیا، اور میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں، جبکہ میرا اعمال نامہ بند ہو گیا ہے۔ نماز ختم ہوئی تو مؤذن نے اعلان کیا، الصلاۃ علی الرجل یرحمکم اللہ۔ امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کی۔ میں حیران ہوا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے ہیں جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں کتنے موحد ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ چوتھی تکبیر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام اس رکعت کو مزید لمبی کر دے، کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سی راحت اور سرور مل رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ کچھ رو رہے تھے، اور میں حیران و پریشان تھا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھیں، ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس میں گزر رہا تھا۔ الغرض قبرستان پہنچا اور مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا جنازے کو راستہ دے دو، کوئی کہہ رہا ہے اس طرف سے لے جاؤ، کوئی کہتا ہے قبر کے قریب لکھ دو۔ یا اللہ، میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھی۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا، لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، لیکن روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد لحد کو بند کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کے کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنا شروع ہوئی اور قبر میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئیں، لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی، ایسا لگا کہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی، اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں، لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبت ناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے، جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھیں بجلی جیسی چمک رہی تھیں، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گرز تھا، اور اس سے پہاڑ کو مارے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں گز تھا وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی طاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا، بلکہ ان کے روب کی وجہ سے۔ پھر اس نے مزید دو سوال کیے کہ تمہارے نبی کون ہیں اور تمہارا دین کون سا ہے، اور الحمدللہ میں نے ٹھیک جواب دے دیے۔ انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر و نکیر ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں۔
اور بولے کہ اگر تم صحیح جواب نہ دیتے تو ہم تمہیں اس غض سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اسے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر جنوں اسے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے قدر اطمینان حاصل ہوا۔ ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے، جیسے کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھولی گئی ہو۔ اتنے میں 2 اور فرشتے نمودار ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ بدلہ مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جس سختی اور اذیت سے میں دوچار ہوں میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ میں نے پوچھا کیا میں اہل جنت میں سے ہوں اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لیے جہنم جانے کا خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم صرف ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال اگر تم جہنم چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کیونکہ تم موحد ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کیونکہ وہ بہت کریم ہے، اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں تمہاری بلوغت سے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال معلق ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، آخر میرے اعمال معلق کیوں ہیں؟ اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں دنیا جہان کی گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا ہے۔ میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال معلق ہیں کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ میرے سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سونگھی اور نہ مرنے کے بعد۔ اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سورۃ ملک ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تیرے لیے مدد طلب کر دوں کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورۃ ملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں نے بچپن میں تمہیں حفظ کر لیا تھا اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا اس لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے، تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے ہیں۔ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا پہلے یہ بتا دو کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے ورثہ وہ قرضہ ادا کر دیں۔ ورثہ کا نام سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے تمام گھر والے، امی ابو، بیوی بہن بھائی اور بچے یاد آئے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا اب کون اس کے لیے چاکلیٹ لا کر دے گا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون ان کا خیال رکھے گا؟ سورۃ ملک نے پوچھا لگ رہا ہے تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔
سورہ ملک نے کہا جس نے اسے پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا اور وہی نگہبان بھی ہے۔ سورہ ملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹل کتنا قرضہ ہے؟ سورہ ملک نے کہا کہ میں نے فرشتے سے پوچھا تو اس نے بتایا ہے کہ 1700 ریال۔ 1000 آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو الحسن ہے اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا دراصل بلوغت سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مثلا 5 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جبکہ آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے اسے کہا پیسے کل دے دوں گا اور پھر آپ نے انہیں نہیں دیے۔ اس طرح لانڈری والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول گئے۔ کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آئے۔ سورہ ملک نے کہا کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے تساہل برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ قبر میں عذاب بھگت رہے ہیں۔ کیا تمہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوا ہو؟ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے کہ جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے اکثر تو ان قرضوں کو بھول گئے ہوں گے جس طرح میں بھول گیا تھا اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے ورثہ تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میری تکلیف کی کیا خبر ہے جبکہ میں نے کوئی وصیت نام بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہیں تھا۔ سورہ ملک نے کہا کہ ایک اور حل ہو سکتا ہے لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتا دوں گی، اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدا را مت جائیے کیونکہ تمہارے جانے سے ترقی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکلیف میں اضافے کا باعث بنے گی۔ سورہ ملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورہ ملک چلی گئی اور میں گپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا، اے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد کر۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں نے تو دارالحساب میں ہوں، اب دعاؤں کا کیا فائدہ؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے والد بزرگوار کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے؟ پھر انہوں نے کہا اے اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا اور جب تک میرے والد نہیں گئے وہ میرے ساتھ رہا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا کیونکہ وہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا پوچھو۔ میں نے کہا جب میں مرا ہوں تب سے لے کے اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اس نے کہا جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج 3 دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا 3 دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریکی جبکہ باہر دنیا روشن ہے۔ فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قدر اس سفر کے لیے غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجودہ روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔
مجھے پتہ چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتا دوں کہ ابو میرے قرضوں کی ادائیگی کر دیں، میری طرف سے صدقے کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں، لیکن کون ہے جو انہیں بتا دے۔ میں نے محسوس کیا بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورہ ملک کی۔ سورہ ملک نے کہا، تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراً کہا، کیا ہیں؟ تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتا تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے کہا، دوسری بشارت کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ سے بہت درخواستیں کی لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا ہے جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ تمہارے قرضے کے متعلق سمجھ جائیں۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارے خیال میں کون بہتر ہے، جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرضہ کی ادائیگی کرے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا لیکن پھر سوچا کہ اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا اور جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کا اہتمام کرتی تھی۔ میں نے کہا، میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورہ ملک نے کہا، میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل آسان کر دے۔ اس کے بعد سورہ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بددستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی، اور میں انتظار کرتا رہا جیسے کہ جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا، نہ پینا اور نہ کوئی مصروفیات۔ دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار بھی بیکار تھے۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تھی تو مجھے تعجب ہوتا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر سورہ ملک کی روشنی آ گئی اور مجھے کہا کہ تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ 7 سیڑھیاں باقی ہیں، تم پریشان کھڑے ہو اور آگے نہیں چڑھ سکتے۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی، تمہیں یاد کیا اور تمہاری یاد میں روئی، اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی اور اسے اپنا خواب سنایا۔ اس عورت نے کہا، اے بیٹی، تمہاری شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ اس پر کسی کا 1700 ریال قرض ہے۔ تیری بیوی نے پوچھا، کس کا قرض ہے اور ہم کیسے ادا کریں؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، اس بارے میں علماء سے معلوم کرو۔ پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کے اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے۔ الغرض شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔ تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت 4000 ریال تھی، اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے اس کے ساتھ کچھ رقم مزید لگا کر صدقہ کر دیا اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا، الحمدللہ، مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے تعاون سے ہوا۔ سورہ ملک نے کہا، اب اعمال والے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے بعد بھی میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اس نے کہا، سفر بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں، لہٰذا اس کے لیے تیار رہو۔ کئی سال والے جواب نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ سورہ ملک نے کہا، بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، مثلاً کون سے اعمال؟ اس نے کہا، بہت سارے لوگوں پر قبروں میں اس لیے عذاب ہے
کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے اور گندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس طرح چغلی، چوری، سود اور یتیموں کا مال، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ عذاب بھگت رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لیے ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتہ صاف ہو جائے، اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا، پھر جہنم میں داخل کیے جائے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ سورہ ملک نے کہا کہ عمل تو تمہارے منقطع ہو چکا ہے، البتہ 3 کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا اہل و عیال کی دعا اور نیک عمل۔ اس کے علاوہ کوئی کام اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، مثلا مسجد کی تعمیر، اور اس سے تم مرنے کے بعد بھی مستفید ہوگے، اس طرح اگر علم و نشر اشاعت میں تم نے حصہ لیا ہو تو بھی اب تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ میں نے کہا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے عمل کے مواقع تھے جس سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج بے یار و مددگار قبر میں پڑا ہوں۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر لوگوں کو پکاروں کہ اے لوگو، قبر کے لیے تیاری کر لو، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو میں نے دیکھا تو مسجدوں سے باہر نہیں نکلو گے اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو گے۔ سورہ ملک نے کہا مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنی جلدی مجھے بھول جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ضرور ایسا ہوگا، بلکہ تم دیکھو گے کہ یہ شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و عیال زیادہ آئیں گے، لیکن جب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے، پھر ہر مہینے میں ایک بار، اور پھر انہیں بھول گئے۔ جب میں زندہ تھا تو میں مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرتے گئے اور میری مدد کے لیے کوئی نہ تھا سوائے چند اعمال کے جو مجھے پہنچتے تھے، یا میرے والد، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کا میری قبر پر آنا جو رفتن رفتن کم ہوتا گیا۔ زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی، وہ تہجد میں میرے لیے کرتی رہیں۔ باخدا وہ دعا میرے لیے طمانینت کا باعث ہوتی تھی۔ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا۔ نامعلوم کیا وجہ تھی کہ سورہ ملک کا آنا بھی بند ہو گیا۔ میری قبر میں پھر اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے، ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سے کیے تھے، کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی تھیں، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی تھیں۔ یہ سارے گناہ یاد کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے اگر میں کہہ دوں کہ مہینوں رویا ہوں گا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو، اور میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے۔ میرے پاس سورہ ملک آئی اور خوشخبری سنا دی۔ سورہ ملک نے بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے، اور اس میں بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر تلا ہوا ہے۔ سورہ ملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ انسانوں کی اپنی حماقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا موجب بنتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے۔ سورہ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی، اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن لی، اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراویح کو یاد کیا تو بہت رویا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میں نے امام کی دعا سن لی کہ وہ پڑھ رہا ہے، سب کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا، اور میں نے تمنا کی کہ میں امام کو دعا طویل کرنے کا کہہ دوں،
اور میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا۔ اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں نے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میری پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا تو کیا آپ فرشتے ہیں؟ بولا نہیں، میں دراصل تمہارے نیک اعمال ہوں۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج، انفاق فی سبیل اللہ اور صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے؟ اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستہ کھل گیا۔ میں نے پوچھا تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا؟ اس نے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عمل صالحہ نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک اعمال زندگی کے بالکل آخری گھڑیوں میں کام آ گئے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تمہاری یادداشت ٹھیک ہو تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی کہ تم نے کلمہ شہادت پڑھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا، جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ارد گرد دو قسم کے فرشتے موجود تھے، ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ جبکہ تم نے کلمہ پڑھا تو وہ فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر لی۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب تم نے ڈرائیور کو سگریٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تو آج جو خوشبو تم سونگھ رہے ہو اس نصیحت کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اور ان کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دیں۔ مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھی، مجھے پتا ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹہ لگا دیتا۔ پھر عمل صالحہ نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں ایک گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھا گیا۔ میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے؟ عمل صالحہ بولا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا۔ کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے۔ میں رویا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک صبر کر لے گی۔ اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن لوگ اس میں بہت تساہل اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے کھاتے میں لکھ دی گئی جو تم نے ایئرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تمہارا حساب کر دے۔ اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھایا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی معمولی سی باتیں بھی ثواب اور گناہ کا باعث بنی ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کے بیانات کے مطابق یہ لکھی گئی ہے۔ کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے؟ کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے؟ کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم فجر کی نماز سے عشاء کی نماز تک قضا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔